اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا رحمان رحیم اور رب العالمین ہے۔ السلام علیکم۔ ذکر لطائف کے بارے میں کچھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو پچھلا پورا ایک سیریز چلی تھی، 6-7 لیکچر میں نے لطائف 6 پہ بنائے، جس میں ہر ایک کو الگ میں نے ڈسکرائب کیا، تو مجھے جو کمنٹ آئے ہیں میں ذرا ان پہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کمنٹس تو بہت سارے ہیں، لیکن جو کامن چیز جو مجھے نظر آئی، جس پہ اکثر لوگوں نے سوال کیے ہیں، میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ اور نہ صرف یہ اپنا لطائف 6 کے حوالے سے بات کروں گا، بلکہ جو بھی ذکر، جہاں پہ بھی میں ذکر کی بات کرتا ہوں، وہ ساری بات آج انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی۔ کیونکہ مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ ساری بات بتا دیتے ہیں لیکن ذکر نہیں بتاتے ہیں۔ اب ذکر خفی کے بارے میں بھی یہی بات کی گئی کہ آپ نے ذکر نہیں بتایا، پھر ذکر اخفا کے بارے میں بھی یہی، اور دوسرے جو اذکار ہیں اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ذکر نہیں بتاتے۔ تو میں یہ سب لوگوں کو، جو بھی میرے سننے والے ہیں، یہ ذرا آپ سن لیجئے میری بات، بڑی ضروری بات ہے، وہ یہ کہ دیکھیے، جب میں ذکر کی بات کرتا ہوں اور کسی بھی لطیفے کی بیدار ہونے کی بات کرتا ہوں، تو میرا مقصد یہ ایک تو عمل ہوتا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں بار بار۔ پھر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ریپیٹیشن زیادہ کرتے ہو۔ میں نے بار بار ہر ویڈیو میں وہ عمل کا بتایا کہ یہ عمل کریں گے تو یہ آپ کا لطیفہ بیدار ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ذکر پہ۔ بہت ساری جگہوں پہ کہتے ہیں کہ آپ نے وظیفہ نہیں بتایا، ذکر نہیں بتایا، باطنی آنکھ کیسے کھولے، اس کا آپ نے ذکر نہیں بتایا۔ تو میں بار بار کہہ کے تھک گیا ہوں کہ ذکر کا مقصد صرف آپ اللہ یا لا الہ کیوں لیتے ہیں؟ وہ تو ایک تسبیح ہو گئی، یہ تسبیح ہے، لیکن ذکر اللہ کو یاد کرنا، ایکچولی اللہ کی نصیحت کو یاد کرنا ہے۔ میں یہ بار بار کہتا ہوں، آپ اللہ کرتے ہو، یہ بھی ایک ذکر کا قسم ہے، لیکن اصل ذکر جو ہمیں قرآن شریف میں بتایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو اللہ کا ذکر، مطلب اللہ کی نصیحت۔ جو نصیحت کہاں پہ ہے؟ اللہ کی نصیحت، وہ ساری نصیحت کہاں پہ ہے؟ یہ قرآن شریف میں جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ نصیحت ہے ہمارے لیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو اللہ خود فرماتا ہے کہ ہم نے اس نصیحت کو نازل کیا ہے کہ کوئی ہے نصیحت لینے والا۔ تو آپ نصیحت لیں، اس ذکر کو ایک نصیحت کے طور پہ اٹھائیں نا۔ یہ نہیں سوچیں کہ ہمیں صرف کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، بیٹھ کے کوئی وظیفہ میں آپ کو ایک بٹن دے دوں گا اور آپ ریموٹ کنٹرول کی طرح بٹن دبائیں گے، آپ کا مسئلہ ہو جائے گا، آپ روحانیت میں چیمپئن بن جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ سب کو میں یہ کہتا ہوں، اتنے میسیجز ہیں، میں پریشان ہو گیا ہوں۔ یہ سارے میسیجز اس پہ کہ آپ وظیفہ نہیں بتا رہے، آپ کوئی ذکر نہیں، آپ شارٹ کٹ کیوں لے رہے ہو؟ میں جو فلسفہ بتا رہا ہوں آپ کو، اس کو دیکھو نا، ویڈیو کے پیچھے جو میسیج ہے وہ کیا دے رہا ہوں؟ وہ یہ دے رہا ہوں کہ آپ لوگ ان چیزوں سے نکلیں، ابھی عمل کی طرف آئیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، ایسا تھوڑی ہے کہ آپ نے صرف ذکر کر لیا آپ کے کام بن گئے، ایسا نہیں ہوتا۔ ذکر اپنی جگہ ہے، اللہ اگر آپ بیٹھ کے کہیں کریں گے تو آپ کو بالکل ایک انرجی فیل ہوگی، اس سے میں انکار نہیں کرتا، اس کو مانتا ہوں، لیکن صرف اس پہ ڈپینڈ کرنا یہ غلط ہے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، مہربانی کرے سمجھیں، جب بھی آپ یہ سوال کرتے ہو تو آج کے بعد یہ ذہن میں رکھ دینا، جب بھی میں ذکر کی بات کرتا ہوں تو میرا سب سے 70-80% میرا جو فوکس ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اس چیز پہ ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں میری یہ بات آپ کو بری نہیں لگی ہوگی۔ میں کوشش کی آپ کو سمجھانے کی۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ذکر کا مطلب نصیحت اور اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ کو جب یاد کریں گے تو اللہ کی نصیحت ہی یاد آئے گی، اللہ کے کلام میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ یاد آئے گا۔ ناراض نہیں ہونا، دل میں نہیں کرنا۔ اگر کسی کو بھی تلخ بات لگی تو میں پہلے سے ہی معافی چاہتا ہوں، اور میں نے بات کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔